السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاسٹلی ہم نے سٹوری کو جہاں پہ ڈراپ کیا تھا، ہم پڑھ رہے تھے ملٹیپل پولیٹیکل گروپس جو کوفہ کے علاقے میں بن رہے تھے اس ٹائم کے اندر. ان میں سے ہم علویز کے بارے میں پڑھ چکے. علویز جو کہ ڈسینڈنٹس تھے حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ کے. اس کے بعد سیکنڈ گروپ آج ہم نے پڑھنا تھا جن کا نام تھا العباسیہ، یعنی عباسڈس جو تھے یہ ڈسینڈنٹ تھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی تعالیٰ عنہ کے. حضرت عبداللہ ابن عباس جو تھے یہ کزن تھے حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ کے اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے. ان کے جو ڈسینڈنٹس تھے وہ کہلائے العباسیہ یا عباسڈس. انہوں نے کافی دفعہ کوشش کی بنو امیہ کے اگینسٹ ریوولٹ کرنے کی اور کئی دفعہ انسکسیسفل ہوئے، کامیاب نہ ہو سکے. لیکن فائنلی انہوں نے بنو امیہ کو اٹھا کے پھینک دیا اور یہ ہوا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے دور میں. اور جو علویز تھے انہوں نے پولیٹیکلی سپورٹ کیا عباسڈس کو، یعنی پولیٹیکلی ان کا آپس میں دونوں گروپس کا الائنس تھا. جو تیسرا گروپ تھا وہ تھا خوارج. اب یہ جو خوارج ہے نا، خوارج ور دا گائز جو کہ سب کو مار دیتے تھے. دے کلڈ ایوری بڈی. یہ ہر کسی کو ہی مارتے تھے، ادھر والوں کو بھی ادھر والوں کو بھی. ان کی کسی کے ساتھ بھی نہیں تھی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوارج جو ہے they will arise in every single generation. یہ ہر جنریشن میں پیدا ہوں گے اور یہ کسی کے ساتھ بھی نہیں چل سکتے تھے اور ہر کسی کو، ہر گروپ کو یہ اٹیک کرتے تھے. سو انفارچونیٹلی جو کوفہ کی سچویشن تھی وہ بہت ہی نیسٹی چل رہی تھی. کوفہ اور بصرہ ایک ایسا علاقہ بن گیا ہوا تھا جہاں پہ یہ سارے گروپس جو پولیٹیکلی جنریٹ ہوئے، جس میں خوارج تھے، علویز تھے، پولیٹیکل گروپس کے علاوہ کچھ تھیولوجیکل گروپس تھے جنہوں نے اپنی تھیولوجی بنائی ہوئی تھی. قادریہ گروپ، معتزلہ، یہ وہ تھے جنہوں نے ڈکلائن کیا تھا، وہی کوئی نہیں مانتے تھے. سو کوفہ کے اندر اب ایک ایسا ٹائم آیا کہ ملٹیپل فلاسفیز جو باہر کی آؤٹ سائڈ فلاسفیز تھیں انہوں نے داخل ہونا شروع کر دیا. جیسے کہ گریک فلاسفی میڈ اٹس وے ٹو کوفہ. گریک فلاسفی داخل ہوئی کوفہ میں، ایرسٹوٹل کا کام داخل ہوا. مختلف قسم کے جو فلسفے تھے اور کام تھے وہ کوفہ میں داخل ہونا شروع ہوئے. تو کوفہ کے علاقے میں بھی اسٹرینج قسم کی آئیڈیالوجیز نے جنم لینا شروع کیا. سو بہت ساری ایسی آئیڈیالوجیز وہاں پہ پیدا ہو گئی، بہت سارے پولیٹیکل گروپس پیدا ہو گئے. ایک پلورسٹک سی سوسائٹی بن گئی تھی جہاں پہ اس بات کو بآسانی قبول کر لیا جاتا تھا کہ کوئی بھی شخص ایک تھیولوجی کے مکمل خلاف جا کے کھڑا ہو سکتا تھا. یہ وہ حالات تھے جن میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پیدا ہوئے کوفہ کے علاقے میں. یہ انوائرمنٹ تھا وہاں کا. جہاں تک اموی گورنمنٹ کا تعلق ہے وہ تو کوشش یہ کرتی تھی کہ کوئی بھی گورنمنٹ کے بارے میں ڈسکشن اسکالرس میں ہو ہی نہ، یعنی پولیٹیکل مووز کے بارے میں اسکالرس ڈسکس ہی نہ کریں، اسکالرس بات ہی نہ کریں. تو اگر کوئی تھوڑا سا بھی ڈس ایگریمنٹ کرنا ہوتا تھا اسکالرس نے تو انہیں بڑے طریقے سوچنے پڑتے تھے، کیونکہ اگر وہ ذرا سی بھی ایسی بات کرتے تھے جو ڈسپلیز کرتی تھی گورنمنٹ کو تو وہ فوراً سے ان کو اپریس کرتے تھے، ان پہ ظلم کرتے تھے، ان کو قید کر دیا کرتے تھے، جیل میں ڈال دیتے تھے. تو اسکالرس کو بڑا سوچ سمجھ کے، بڑے ٹرکی ویز کر کے گورنمنٹ کے کسی پالیسی کے خلاف بات کرنی پڑا کرتی تھی. سو یہ تھے اس علاقے کے حالات. تھوڑا سا میرا خیال ہے پس منظر آپ لوگوں کے ذہنوں میں بن چکا ہوا ہوگا کہ کن حالات میں امام ابو حنیفہ کوفہ کے علاقے میں پیدا ہوئے. اچھا، ابھی تک ہم نے کور کیا کہ پولیٹیکل سچویشن کیا تھی کوفہ کی. اب تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ فقہ کی کیا سٹیٹ تھی. واٹ واز دا اسٹیٹ آف اسلامک جورسپروڈنس اس وقت جو صحابہ اور اس وقت کے ٹائم کے درمیان میں جو وقت گزرا تھا اس میں فقہ کے کیا حالات ڈیولپ ہوئے. 4 اسکول آف تھاٹ بننے سے پہلے، یہ جو 4 مذہب، جو 4 اسکول آف تھاٹ بنے تھے اس سے پہلے فقہ کی کیا سچویشن تھی اس دور میں کوفہ میں، بلکہ اوور آل مسلمس کی. تو اس وقت 3 میجر اسکول آف تھاٹ سے فقہ کے حساب سے. ایک اہل الحدیث تھے جو کہ پیپل آف حدیث کہلوائے، یعنی احادیث والے لوگ. دوسرا گروپ تھا اہل الرائے، مطلب اوپینین رکھنے والے لوگ، وہ لوگ جو اپنی رائے رکھتے تھے. اور پھر تھے لٹرلسٹ. اب ہم ایک ایک گروپ کو دیکھ لیتے ہیں کہ ہر گروپ میں کیا ڈیٹیلز تھیں. تو پہلا جو گروپ تھا، سو بیسیکلی یہ اوور آل جرنلی اسلامک ورلڈ میں یہ حالات تھے، یعنی یہ جو 3 اسکول آف تھاٹس تھے اس وقت پوری مسلم ورلڈ کے اندر یہ 3 گروپس تھے، 3 اسکولس تھے سوچنے کے انداز کے مطابق. سو پہلا ہم پڑھ لیتے ہیں ذرا آج کے دن اہل الحدیث.
اہل الحدیث جو اسکول آف تھاٹ تھا یہ ڈومینیٹ کیا تھا مدینہ میں، ایجپٹ میں، شام میں، کچھ عراق کے علاقے تھے جہاں پہ یہ ڈومینیٹ ہوا یعنی بصرہ، اور یمن کے علاقے میں۔ اب مدینہ میں اسکول آف تھاٹ کو جنہوں نے کیری کیا آف کورس وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بچے تھے اس وقت ابھی جو موجود تھے مدینہ میں، اور پھر وہاں پہ اسکول آف تھاٹ کو کیری کیا امام مالک نے، جنہوں نے ان ڈسپیوٹڈ جو لیڈر تھے اسکول آف تھاٹ کے۔ سو مدینہ واز دا مین پلیس جہاں پہ یہ اسکول آف تھاٹ ڈومینیٹ کیا، جو اور یہ اسکول آف تھاٹ جو ہے یہ اسٹرکٹلی حدیث پہ بیسڈ تھا۔ اس کے بعد ایجپٹ کا علاقہ، الیس ابن سعد یہ تھے ٹیچر امام مالک کے، اور پھر شام کا علاقہ جہاں پہ امام الاوزاعی لبنیز امام تھے یہ، اور پھر بصرہ کے علاقے میں امام حسن البصری رحمہ اللہ، حماد ابن زید، یہ کئی اسکالرس تھے، امام ابن سیرین اس علاقے میں، بصرہ کے علاقے میں گریٹ اسکالرس تھے۔ یہ وہ اسکالرس کے نام ہیں جنہوں نے اس اسکول آف تھاٹ کو لیڈ کیا۔ اب یہ سارے جو اسکالرس تھے یہ بیسکلی انہوں نے فقہ کی جو اپروچ رکھی یہ اسٹرکٹلی حدیث کی بیس بناتے ہوئے انہوں نے اسلامک لاء کو سمجھا، اپلائی کیا اور لوگوں کو بتایا۔ اور جو اسکالرس تھے مدینہ کے یہ بیسکلی یہ سپیریئر مانے جاتے تھے پوری اسلامک ورلڈ کے اندر، ان اسکالرس کو ہی سپیریئر مانا جاتا تھا، کیونکہ آبویسلی یہ مدینہ کے علاقے میں اس وقت ایک تو صحابہ کے کلوزسٹ پیپل جو کہ ابھی آگے کیری کر رہے تھے اسلام کو، سو یہ جب بھی ٹریول کرتے تھے مدینہ کے یہ والے علماء جب بھی کہیں ٹریول کرتے تھے تو لوگوں کی ایک بہت بڑی گیدرنگ اکٹھی ہو جاتی تھی، کیونکہ ان کو بھی یہی ہوتا تھا کہ یہ صحابہ کے کلوزسٹ لوگ ہیں، تو دے وڈ گیٹ دا فائنسٹ اپروچ تھرو دیم۔ سو یہ تھا اوور آل، ان کو جب بھی یہ ٹریول کرتے تھے بڑا ویل ریسیو ہوتے تھے پوری مسلم ورلڈ میں۔ ایون آفٹر دا ڈیتھ آف امام مالک کی ڈیتھ کے بعد بھی یہ اسکول آف تھاٹ کنٹینیو کیا تھا البخاری تک، ان کے ٹیچر اسحاق جو تھے، یہ اسکول آف تھاٹ اس وقت تک اسی طرح کنٹینیو کیا۔ سو یہ ایک گروپ ہے فقہ کا جو ہم نے پڑھا اس وقت، یعنی 3 اسکول آف تھاٹ چل رہے تھے فقہ کے مسلم ورلڈ میں، ان میں سے ایک گروپ کے بارے میں نے آپ کو آج بتایا ہے، اور پھر ہم نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ کور کریں گے نیکسٹ 2 گروپس فقہ کے اندر جو 2 اور اسکول آف تھاٹس تھے وہ کیا تھے، پھر انشاءاللہ اسٹوری کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔